السلام علیکم ناظرین، 14 سے 20 جولائی 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل یعنی ایریس، اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ ایسے کاموں پر توجہ دے سکیں گے اور دل کو اندرونی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں مالی معاملات کے بارے میں۔ اس ہفتے آپ کی کچھ اہم مالی منصوبہ بندیاں عملی شکل اختیار کریں گی جو آپ کو اچھا مالی منافع دیں گی۔ اس کے نتیجے میں آپ کچھ رقم بچا کر مستقبل کے لیے بینک میں محفوظ رکھ سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں۔ اس ہفتے آپ کے دل میں گھر میں کچھ تبدیلیاں لانے کا خیال بار بار آئے گا، لیکن کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے گھر کے دوسرے افراد کی رائے ضرور لیں، ورنہ ناحق تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیریئر کے بارے میں۔ کیریئر کے لحاظ سے قسمت اس ہفتے آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ آپ کی محنت اور سوچ کو کامیابی میں تبدیل کرنے میں ستارے مددگار ہوں گے، لہذا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس ہفتے آپ کو جسمانی اور ذہنی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو کچھ غیر متوقع اخراجات بھی کرنا پڑ سکتے ہیں، اور اگر مالی حالات سخت ہوئے تو آپ کسی سے قرض لینے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ اس ہفتے لمبے عرصے کی کسی بھی سرمایہ کاری سے پرہیز کریں، اس کے بجائے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کچھ خوشگوار وقت گزارنا بہتر ہوگا۔ اس سے آپ کے حالات میں بھی بہتری آئے گی اور ذہنی سکون بھی ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں۔ گھر کے ماحول میں کشیدگی یا بے چینی آپ کے دل و دماغ پر اثر ڈال سکتی ہے، جس سے آپ افسردہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو وہ ماحول کو مزید خراب کر سکتا ہے، لہذا برداشت اور سمجھداری سے کام لیں، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کیریئر کے بارے میں۔ اس ہفتے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنی مہارتوں پر مزید محنت کرنی پڑے گی، ورنہ نہ صرف کام ادھورے رہیں گے بلکہ فیصلے لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر آپ کے کیریئر پر پڑے گا۔ لہذا مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس ہفتے صبر، سمجھداری اور مالیاتی معاملات میں ہوشیاری سے کام لیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کسی بھی دباؤ میں آ کر غیر ضروری فیصلے نہ کریں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر ذہنی سکون حاصل کریں۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کے بارے میں۔ اگرچہ آپ کی صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے، لیکن زندگی کے مختلف شعبوں میں اتار چڑھاؤ کچھ ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو قریبی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں مالی فوائد کے بارے میں۔ اس ہفتے آپ کو کسی بڑے سودے سے بڑا فائدہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے آپ کسی قیمتی چیز کی خریداری بھی کر سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیں ان قیمتی اشیاء کے گم یا چوری ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے جو مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لیں۔ اس ہفتے آپ کی خاندانی زندگی خوشیوں سے بھرپور رہے گی۔ آپ گھر کے افراد کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کے والدین کو آپ پر فخر محسوس ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کیریئر کے بارے میں۔ کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ نہایت مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ ہر کام کو نئی توانائی اور جوش کے ساتھ انجام دیں گے، جو کامیابی کی کنجی بنے گا۔ البتہ اگر آپ اس ہفتے کوئی نیا کیریئر چننے جا رہے ہیں تو کسی قسم کے دباؤ میں آ کر
کوئی فیصلہ نہ کریں، وہی فیصلہ کریں جس پر آپ کا دل اور دماغ دونوں مطمئن ہوں۔ لہٰذا یہ ہفتہ خوشیوں، مواقع اور ترقی کا ہے۔ دوستوں سے ذہنی سکون حاصل کریں، قیمتی چیزوں میں احتیاط برتیں، خاندان کو جوڑنے میں آپ کا کردار نمایاں ہوگا اور کیریئر میں نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ بس فیصلوں میں جلد بازی یا دباؤ سے بچیں۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے کی ابتدا میں آپ کو توانائی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلانا ممکن ہے۔ ایسے میں خود کو پرسکون رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ چڑچڑا پن آپ کی ذہنی و جسمانی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے پیسوں کی چوری ہونے کا خطرہ ہے، لہذا اپنی رقم کو محفوظ جگہ پر رکھیں اور اس کی معلومات صرف قریبی گھریلو افراد تک محدود رکھیں۔ رویے میں حقیقت پسندی اپنائیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو دوسروں سے کرامات یا معجزوں کی توقع نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے ساتھ ضرور ہوں گے، لیکن وہ آپ کی پریشانی کی وجہ نہیں ہیں۔ اس لیے ایک بے اعتمادی کا احساس آپ کو دوسروں سے رائے لینے سے روک سکتا ہے، جس کے باعث آپ کو اکیلے ہی کچھ بڑے اور اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں، پیسوں کی حفاظت کریں، حقیقت پسند بنیں، دوسروں سے مشورہ لینے سے نہ گھبرائیں اور اپنی کامیابی پر فخر ضرور کریں، لیکن نمائش سے گریز کریں تاکہ حسد سے بچ سکیں۔ برج اسد یعنی لیو، صحت کی کچھ خرابی کے باعث اس ہفتے آپ کو خود اعتمادی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، مگر جیسے ہی آپ صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کریں گے، آپ کی ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا دماغ غیر ضروری خدشات سے کھیل کھیل رہا تھا۔ لہذا اپنے آپ پر یقین رکھیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں مالی معاملات کے بارے میں۔ اس وقت کی سازگار پوزیشنز آپ کو دولت بڑھانے کا بہترین مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ کوشش میں کمی نہ آنے دیں۔ کاروباری معاملات میں اس ہفتے اضافی محنت اور دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے آپ اپنی ذات کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے اور ممکن ہے آپ کو اپنے دوستوں یا خاندان کے ساتھ طے شدہ منصوبے منسوخ کرنے پڑیں، جس سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ جذباتی کیفیت، اس ہفتے آپ خود کو سست محسوس کر سکتے ہیں یا خود کو مظلوم سمجھنے لگیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ چاہیں گے کہ آپ کی ہر بات پر تعریف کی جائے۔ یہ کیفیت ایک ایسے موقع کی طرف لے جا سکتی ہے جو آپ کے کیریئر میں ترقی کا دروازہ کھول دے۔ لہذا اپنے اندر کے خوف پر قابو پائیں، صحت کو نظر انداز نہ کریں، مالی مواقع سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو نظر انداز نہ کریں اور روحانی سکون کے لیے یوگا اور مراقبہ آزمائیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، سب سے پہلے صحت کی بات کرتے ہیں، اس لیے اس ہفتے آپ کو خاص طور پر اپنی صحت پر توجہ دینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ہفتے کے وسط میں کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کو اس دباؤ کو ذہن پر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لہذا وقت نکال کر آرام کریں، ورنہ جسمانی تھکن ذہنی دباؤ میں بدل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مالی معاملات کے بارے میں۔ اس ہفتے کوئی الیکٹرانک سامان یا گیجٹ خراب ہو سکتا ہے، جس پر آپ کو اپنی منصوبہ بندی، مالی حکمت عملی سے ہٹ کر زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا آغاز ہفتہ سے ہی اپنی چیزوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ غیر ضروری خرچ سے بچ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ گھر والوں یا قریبی لوگوں کے رویے سے دل آزاری ہو سکتی ہے، جس سے ذہنی تناؤ بڑھے گا اور ممکن ہے کہ کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے۔ لہذا صبر سے کام لیں، بات چیت میں برداشت رکھیں، وقت سب بہتر کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رازداری کے بارے میں۔
اس ہفتے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی منصوبہ بندی یا حکمت عملی دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کے مخالفین اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا خاموشی سے کام کریں، صرف نتیجے بولیں، صحت کو نظر انداز نہ کریں، مالی پلاننگ سے نہ ہٹیں، جذبات کو قابو میں رکھیں، خاموشی اختیار کریں، سب کے ساتھ اپنی پلاننگ نہ بانٹیں اور بیرون ملک تعلیم کے معاملات میں پوری تیاری سے آگے بڑھیں۔ برج میزان یعنی لبرا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کے بارے میں۔ اس ہفتے میٹھا کھانے کی شدید خواہش ہو سکتی ہے اور آپ اسے پورا بھی کریں گے، مگر یاد رکھیں کہ یہ وقتی خوشی آپ کو شوگر یا وزن بڑھنے جیسے مسائل کا شکار بنا سکتی ہے، اس لیے اعتدال میں رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کو اچانک بڑی مالی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، مگر کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل تحقیق اور صبر سے کام لیں، کیونکہ عجلت میں کیا گیا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ گھر والوں پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کریں گے تو اس کا منفی اثر آپ ہی پر پڑے گا، لہذا ہر معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیں اور کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ہمت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کئی اہم مواقع سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ فی الحال بڑے فیصلوں سے گریز کریں اور مکمل اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں۔ گزشتہ دنوں کی محنت کے مثبت نتائج اب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو دوستوں سے عزت اور سراہا ملے گا، اس کے علاوہ گھر والوں اور اساتذہ کی طرف سے بھی خوب تعریف کی جائے گی۔ تاہم اس کامیابی کو غرور میں تبدیل نہ ہونے دیں، ورنہ یہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اس ہفتے آپ کی صحت پہلے سے بہتر رہے گی۔ اس وقت آپ کو ان سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو آپ کو ذہنی سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہیں، اس طرح آپ ذہنی دباؤ سے بچنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے مالی حالات میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے گھریلو ضروریات کی خریداری آسان ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں گھر کے افراد آپ سے خوش رہیں گے اور آپ کو مزید بہتر کرنے کا حوصلہ بھی ملے گا۔ آپ کے ذائچے میں سیاروں کی موضوع پوزیشن خاندان میں امن و سکون اور خوشحالی لائے گی۔ اگر ماضی میں مالی معاملات میں کوئی پریشانیاں تھیں تو اب وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ بہن بھائیوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا جو مسائل سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اگر ماضی میں آپ کو کیریئر میں کسی مایوسی کا سامنا تھا تو اب بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار یا پیشہ ورانہ معاملات مثبت سمت کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ ارد گرد کے لوگ آپ سے زیادہ توقعات رکھ رہے ہیں۔ ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش میں آپ خود پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی حدود پہچانیں، حد سے زیادہ وعدے نہ کریں، صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو ذہنی دباؤ میں مبتلا نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں مالی حالات کے بارے میں۔ اس ہفتے کچھ اہم مالی منصوبے عملی شکل اختیار کریں گے جن کے ذریعے آپ کو اچھا منافع حاصل ہوگا۔ آپ کی بچت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کچھ رقم بینک میں جمع کر کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں کامیاب رہیں گے۔ اگرچہ آپ ہر کام جوش و جذبے سے کریں گے، مگر کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے آپ کا مزاج بگڑ سکتا ہے۔ اس کا اثر آپ کے رویے پر پڑے گا اور گھر والوں کو آپ کا رویہ کچھ سخت محسوس ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لیں اور اپنے مزاج پر قابو رکھیں۔
کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ سیاروں کی موافق پوزیشن کی بدولت آپ کو ترقی کے نئے مواقع حاصل ہوں گے۔ جو معاملات رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ درست سمت میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ برج جدی یعنی کیپریکورن، ہفتے کے دوسرے حصے میں آپ کو کسی بڑی مالی کامیابی کا امکان ہے۔ اس کامیابی کی بدولت آپ نیا گھر یا گاڑی خریدنے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ نئی اشیاء کی خریداری سے گھر کے افراد بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ اگر والدین کی صحت میں پہلے کچھ خرابی تھی تو اس ہفتے ان کی صحت میں بہتری کے واضح امکانات ہیں۔ پورا ہفتہ خاندانی زندگی خوشگوار گزرے گی اور گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ ممکن ہے آپ اس دوران کسی جائیداد یا گاڑی کی خریداری کا پلان بھی بنائیں۔ اس ہفتے آپ کے کیریئر میں ترقی کے امکانات ہیں، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا اور کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کامیابی ملنے کے باوجود عاجزی اختیار کریں ورنہ غرور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ برج ڈلب یعنی ایکویریس، اس ہفتے آپ کو جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، اس لیے خود کو معمول سے زیادہ کام کرنے سے روکیں کیونکہ اس وقت آپ کی برداشت کی صلاحیت کمزور ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھرپور آرام کریں اور خود کو وقت دیں تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ اگلا ہفتہ سرمایہ کاری کے لیے نہایت موزوں ہے۔ جو بھی سرمایہ کاری آپ اس وقت کریں گے اس سے مستقبل میں اچھا منافع حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی دولت و مالیت کے حاکم سیارے مثبت حالت میں ہوں گے۔ آپ کا پرجوش، خوش مزاج اور محبت بھرا رویہ آپ کے گھر والوں کو خوش کرے گا۔ خاص طور پر والدین کی طرف سے محبت اور شفقت حاصل ہوگی اور خاندانی ماحول مثبت رہے گا۔ ذاتی زندگی میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے جس کا اثر آپ کے مزاج پر پڑے گا اور آپ چڑچڑے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا منفی اثر آپ کے پیشہ ورانہ زندگی پر بھی پڑے گا اور آپ کسی کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پائیں گے جو مستقبل میں مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیریئر کاروبار کے بارے میں۔ کام پر توجہ نہ دے پانا اور ذہنی دباؤ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ خود پر قابو پائیں اور ذاتی مسائل کو کام سے الگ رکھیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں یا غیر ضروری مشاغل میں لگاتے ہیں۔ وقت کی قدر کریں تاکہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ برج حوت یعنی پائسس، آپ کو جسمانی اور ذہنی صحت کے حصول کے لیے مراقبہ، میڈیٹیشن اور یوگا کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی ماہر مالج سے رہنمائی لینا مفید ثابت ہوگا۔ چونکہ یہ وقت صحت کے لحاظ سے بہتر ہے اس لیے اسے صرف نیند میں ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ مالی حالات، اس ہفتے تاجر طبقے کو قرض مانگنے والوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ ہر ایک کو قرض دیتے جائیں گے تو خود مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کئی اچھے مواقع سے محروم بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے دانش مندی سے فیصلہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے